آج میں آپ لوگوں کے سامنے صرف اور صرف نکاح کے موقع پر جو قاضی صاحب آیتیں جو پڑھتے ہیں نا، حدیث جو پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ کروں گا بس. آسان انداز میں اتنا سمجھو کہ شاید آج تک کوئی قاضی کسی بھی نکاح کے موقع پر ان آیتوں کا ترجمہ نہیں سنایا، اور ان آیتوں کے بعد جو حدیث پڑھتا ہے اس کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں سمجھا ہے. اکثر لوگ نہیں سمجھاتے. آج انشاءاللہ وہی آیتیں وہی حدیثیں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان آیتوں کو ہم لوگ ہر جمعہ کے خطبے میں بھی سنتے ہیں. ہر جمعہ کے خطبے میں بھی ہم لوگ ان آیتوں کو سنتے ہیں. تو ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. عام طور پر 3 آیتیں سنائی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. پہلی آیت. اور دوسری آیت کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 1. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ دوسری آیت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اب تیسری آیت، سورہ احزاب آیت نمبر 70. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اب یہ 3 آیتوں کا ترجمہ. ایسے اگر میں مختصر ترجمہ سمجھا دیا، سمجھ میں نہیں آئی بات. اصل میں میسج کیا ہے ان آیتوں میں، انشاءاللہ میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلی آیت، اصل میں یہ تینوں آیتوں کو بھی اگر نکال کر دیکھیں گے تو ایک بات بار بار دہرائی جاری، وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. نکاح کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تمہارا جو ابھی نکاح ہو رہا ہے نا، اس نکاح میں اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ ہو، قرآن کے خلاف کوئی کام نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے خلاف کوئی کام مت کرو، اور کافروں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقوں پہ خوشی مناتے ہوئے اللہ کی نافرمانی مت کرو. اللہ سے ڈرو. خوشی کا موقع ہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے نہیں جی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. کبھی سمجھاتے تو کیا بولتے؟ ارے خوشی کا موقع ہے جی، اب بھی کیا دین لگائے، اب بھی خوشی کے موقع میں بھی آ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے، جاؤ نکلو یہاں سے. اللہ تعالیٰ بول رہا خوشی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرو. بار تاکید کر رہا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، پہلی آیت جو قاضی صاحب پڑھتے، آپ غور سے سننا، ہر نکاح میں پڑھتے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، صرف ڈرنا نہیں. اب یہ آیت کو میں اور زیادہ سمجھاؤں، وقت زیادہ لگ جاتا، بہت ساری باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. میرے بھائی غور سے سننا، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. بول رہا شادی کا موقع اللہ تو موت کو یاد دلا رہا، شادی میں موت کی بات کر رہا، مرے تک مسلمانی رہ کے مرو. بول رہا شادی میں یاد دلا رہا. کیوں بھائی؟ خوشی کا موقع ہے، موت کی بات کئی کو یاد آ رہی ہے یہاں پر. ہم لوگ سمجھتے ارے موت کی باتش نہیں نکالنا. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ دن میں زیادہ سے زیادہ تم موت کو یاد کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 سے زیادہ موت کو یاد کرتے تھے، 70 سے زیادہ مرتبہ. ہم موت کچھ یاد نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ مرے تک مسلمان رہنا. مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں، تم ہوں گے پہلے سے مسلمان، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے تم مسلمان نہیں رہتے، اسلام سے باہر ہو جاتے. وہ گناہ کرنے سے اسلام سے باہر ہو جاتے.
وہ کئی گناہ ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، جب شرابی شراب پیتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا، جب چوری کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا، زانی زنا کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے، شرک کرنے سے اسلام سے باہر، کفر کرنے سے اسلام سے باہر، کفریہ جملے زبان سے نکالنے سے اسلام سے باہر۔ اللہ شادی کے موقع پر یاد دلا رہا، دیکھو دیکھو تمہارے زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ نکلے، تمہارے اعمال سے، تمہارے شادیوں میں شراب نہ ہو، تمہارے شادیوں میں شرکی عقیدے نہ ہو، تمہارے شادیوں میں ڈانس نہ ہو، تمہارے شادیوں میں زناکاریاں بدکاریاں، کیونکہ شادیاں آج زنا کے اڈے بن گئے۔ وہیں سے تو بچیوں کے افر شروع ہوتے، بچیوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے نوجوان کوٹاں پہن کے سوٹاں پہن کے جاتے، اس لیے زنا کرنے کے واسطے موقع ملتا بول کے۔ تو ایسا کوئی بھی عمل جس کی وجہ سے تم اسلام سے باہر ہو سکتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ جس شادی میں، اصل میں مسلمان بولتے کس کو ہے بھائی؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ جیسا بولا ویسا سننا، اس کو مسلمان بولتے۔ عربی میں مسلم کس کو بولتے معلوم ہے؟ عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا، کیونکہ وہاں پر اونٹا ہے، ہمارے پاس بیل بھینس وغیرہ ہے نا، وہاں پر اونٹ ہے۔ جس اونٹ کے ناک میں رسی ڈالتے نا، اس اونٹ کو مسلم بولتے تھے۔ آج بھی ہمارے بیل، جتنے بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے جو بیل ہوتے، بیل کے ناک میں رسی ڈالتے۔ اب جس بیل کے ناک میں رسی ڈالے، وہ بیل اپنی مرضی سے اٹھ کے بھاگ سکتا؟ اپنی مرضی سے کیا کھا سکتا؟ اپنی مرضی سے پی سکتا؟ نہیں، اپنی مرضی سے انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس جانور کے ناک میں رسی ہے اس کو مسلم بولتے۔ تو اسی طرح جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا نا، اس کے ناک میں بھی اب رسی ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھو۔ اب انہیں جیسا وہ جانور جس کے ناک میں رسی ہے انہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مسلمان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ جیسا بولا ویسا کرتا بس۔ اللہ شراب حرام بولا حرام، اللہ تعالیٰ زنا حرام بولا حرام، سود حرام بولا حرام، تو اس کو بولتے مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ مرے تک ایسا مسلمان بن کے زندگی گزار۔ آج ہے شادیوں میں کوئی مسلمان سچا ہے؟ کوئی شادیوں کے موقع پر سچا اللہ کا فرما بردار مسلم، سچا مسلمان بن کے کوئی شادیاں کر رہے؟ آج اللہ کے لیے غور کرنا۔ جہیز پر بعد میں آتا ہوں میں، ورنہ یہاں پر بھی میں جہیز کی بات بولتا ہوں۔ یہ حرام چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں سنا رہا، شادی کے موقع پر اللہ سے زیادہ ڈرو اور مرے تک مسلمان بن کے رہنا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیا۔ شادی کے موقع پر یہ کیوں بات بتائی جا رہی؟ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ بات۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، لیکن تم مسلمان کیا سمجھے؟ ایک تو ٹھیک ہے وہ غیر مسلموں کی بات اب یہاں پر نہیں کریں گے ہم، لیکن آپس میں مسلمان کیا کرے؟ نہیں، میں فلاں خاندان کا، تو فلاں خاندان کا، میں اونچے خاندان کا، تو نیچے خاندان کا، وہ خاندان والی کو میری بچی کو دے۔ تو اللہ کیا بولا یہاں پر؟ تم سب برابر ہو۔ کسی خاندان کی وجہ سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، اعمال کی وجہ سے اونچا نیچا ہوتا۔ تم لوگ میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں خان ہوں، انہیں لداف ہے۔ اس طرح جو باتیں بولتے نا، قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 1، اللہ بول رہا تم سب ایک۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں کیا بولے؟ اے لوگو، کسی غریب کو، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اسی طرح کسی عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ مطلب اونچ نیچ نہیں ہو سکتا، میں عربی ہونے سے اونچا ہو گیا، میں سید ہونے سے اونچا ہو گیا، تو لداف ہونے سے نیچے ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ تم جتنا نیک اعمال کرے، تم جتنے نیکیاں کرے، اتنے اللہ کے نزدیک ہو سکتے۔ نیکیوں سے اعمال سے اونچے ہوتے، لیکن خاندانوں سے اونچے نیچے نہیں ہوتے، بول رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔
یاد رکھو، اس لیے ہمارے پاس خاندانوں کو لے کے جھگڑے ہوتے، ہمارے عورتیں شادیاں کینسل کرتے، ہمارے پاس اتنی جہالت خاندانوں کو لے کے فخر کرتے۔ یاد رکھو یہ اسلام نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، یہ سچے مسلمان کے زبان سے نکلنے والا کلمہ نہیں ہوتا۔ ورنہ ہمارے صحابہ کون سے خاندان کے تھے؟ اگر میں صحابہ کے واقعات نکالوں کون کون سے خاندان کے، کون کون سے خاندانوں میں نکاح ہوا، تو ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی تفصیل ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھو ایک خاندان کی بات بول دیتا ہوں۔ ابو لہب کون تھا معلوم آپ کو؟ ابو لہب کون؟ قریشی خاندان کا، مکے کے بڑے خاندان کا۔ اور کون؟ خوبصورت، اس کا چہرہ دیکھے تو ایسا گورا چھٹا، گورا چمکتا تھا اس کا چہرہ، اونچے خاندان کا بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، عزت والا بھی تھا۔ لیکن اللہ کے نزدیک کیا عزت ہے؟ ہم ہر نماز میں پڑھتے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیج رہا، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، انہیں جہنمی ہے۔ اونچے خاندان والا ہو کے بھی، قریش کے خاندان والا ہو کے بھی، نبی کے خاندان والا ہو کے بھی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، انہیں گیا جہنم میں۔ دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سا خاندان معلوم ہے؟ خاندان کا عطا پتہ نہیں، غلام، چھوٹے جب سے غلام بازاروں میں بیچے جاتے تھے، کالے کلر کے، موٹے موٹے ہونٹ، چھوٹا قد، گڈے جیسے۔ لیکن وہ بلال کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں چل رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چل رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے چلنے کی آواز اللہ کے رسول جنت میں سنے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ جن کے خاندان کا کوئی عطا پتہ نہیں، اللہ کے رسول بولے خانے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دو، اے بلال تم اذان دو، تم اذان۔ اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے خاندانوں کی۔ مسلمانوں کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ہمارا اسلام کیا تعلیم دیا، ہم کیا کر کے رکھ لیے؟ ہم مشرکوں کی صحبتوں میں رہ کے، ہم کافروں کے صحبتوں میں رہ کے ان کے طریقے لے لیے، خاندانوں کو دیکھ کے تم لوگ رشتے ناطے توڑ دیتے ہو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ پھر اس کے بعد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اب نئی زندگی بن رہی، نکاح ہوا، ایک نیا خاندان، نیا گھر شروع ہوا، رشتے ناطے مت توڑو۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے یہاں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کر لے کے، لڑائیاں جھگڑے کر لے کے اپنے رشتوں کو مت توڑو، رشتے ناطے نبھا کے رکھو بول رہا۔ پھر اس کے بعد خاندانوں کی جب بات آئی تو یہ بھی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھو۔ اللہ کے نزدیک کلمے کی بنیاد پر رشتہ جڑتا ہے، صرف خاندانوں میں پیدا ہونے سے رشتہ نہیں جڑتا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ایمان نہیں لائے، کوئی رشتہ نہیں تھا، گئے جہنم میں۔ لیکن دوسری طرف ایمان لائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح دوسرے جتنے بھی صحابہ تھے وہ تو مشرک تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئے۔ تو یاد رکھو اس چیز کو۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کرو، وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو۔ نکاح کے موقع پر خاجی صاحب یہ پڑھ رہے سچی باتیں کرو۔ تم لوگ کیا کر رہے؟ اکثر مسلمان، تم لوگ بولے تم میری مراد، آج عام طور پر مسلمان کیا کر رہے؟ آج شادی کا موقع آیا تو صرف وہ کون کی پیدا کر دیا جملہ، 1000 جھوٹ بول کے تو بھی ایک شادی کرو گے، جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا ایک بھی جھوٹی بات نہیں بولنا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بچہ ہے آوارہ، بچہ ہے شرابی، بچہ کام نہیں کرتا، چورستوں پہ گھومتا، اس کو نشے کی عادت ہے، اس کو زنا کی عادت ہے، اس کو کیا کرے ماں باپ؟ آج ہمارا بچہ بہت اچھا، ہمارا بچہ مہینے کو لاکھ روپے کماتا، ہمارا بچہ ایسا، اس کا بچہ بیمار، کتنے جھوٹے باتیں بول کے ایک نیک شریف بچی کو شادی کر کے دے دیتے۔ انہیں شادی ہوئے سے صبح سے کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، شراب پی کے آ کے بیچاری کو مارتے رہتا۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرے، تم برباد کرے۔ اللہ قرآن میں بول رہا سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ انہیں جھوٹا ہے جھوٹا ہے بولو، انہیں شرابی ہے شرابی ہے بولو، انہیں بدکار ہے بدکار ہے بولو۔ جھوٹے باتیں بول کے اپنے بچیوں کے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی، نہیں ماں ہماری بچی بہت نمازی ہے،
ہماری بچی قرآن پڑھے سو ہے, ہماری بچی یہ ہے وہ ہے, جھوٹے باتیں بول کے شادیاں کر کے دے دیتے. بچی اس کے بعد ایک نماز نہیں پڑھتی, بچی فیشن کرتے ہوئے پھرتی. جھوٹے باتیں مت بولو, بولا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر نکاح میں قاضی صاحب یہ سبق دے رہے, لیکن قاضی صاحب کچھ نہیں معلوم رہتا انہوں کیا پڑھ رہے کی, اس کا ترجمہ ان کو خود نہیں معلوم ہوتا, آپ لوگوں کو کیا سمجھاتے. اس کے بعد بڑی اہم آیت 70, اس کے بعد والی آیت 71 یہ بھی پڑھتے, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے. تم اگر سچی باتیں کریں گے نا, سچ کے بنا پر تم نکاح کریں گے نا, تو تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سدھار دیتا, تمہارے پریشانیوں کو دور کر دیتا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں کامیاب ہے. اللہ اکبر. آخری ٹکڑا کیا بولا اللہ تعالیٰ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مطلب شادی کر رہے نا, شادی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو. تم اگر اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے تو تم سکسیس ہوتے بول رہا, تم کامیاب ہوتے بول رہا اللہ تعالیٰ. لیکن ہم لوگ کیا ہمارے شادی میں اللہ کے رسول کا طریقہ نظر آتا؟ کیا ہمارے شادیوں میں اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نظر آتا؟ نہیں 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 نہیں. خالی وہ جو قاضی صاحب آ کے قبول ہے کہ بولتے نا, خالی وہ 5-10 منٹ کے سیشن کو نکال دیے تو پوری شادی ہندوؤں کے, کافروں کے, عیسائیوں کے طریقے پر کرتے. آج بولنے دو مجھے, آج حقیقتیں چاہے کتنی بھی کڑوی ہو لیکن حقیقتیں بول رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے منبر پر اللہ کے رسول کی باتیں بول رہا ہوں. سنو میرے بھائیوں, اپنی اصلاح کر لو میری ماں بہنوں. اللہ اس آیت میں, آخر آیت میں کیا بول رہا, اللہ رسول کے طریقے پر کرے تو کامیاب ہوتے, سکسیس ہوتے بول رہا. یہ 3 آیتیں پڑھا دیتے خاجی صاحب, اس کے بعد ایک حدیث بھی پڑھاتے, ایک حدیث بھی پڑھاتے. کیا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سنو غور سے کبھی, کیا ہے اس کا مطلب؟ النکاح من سنتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نکاح میری سنت ہے, بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت کو چھوڑے گا, میری سنت سے منہ موڑے گا, میرے طریقے سے منہ موڑے گا, اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. بولے فلیس منی, اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کے نکاح کرتا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. بول دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. النکاح من سنتی, سنت کس کو بولتے ہیں جی؟ سنت طریقے کو بولتے ہیں. سنت بولے تو اس کا مطلب نبی کا طریقہ, نبی جیسا کرے ویسا کرنا, نبی جیسا بولے ویسا کرنا, یہ سنت ہے. سنت یہ طریقہ ہے. تو ہمارے نبی شادیاں کیسا کرے, ہمارے نبی ولیمہ کیسا کرے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے شادیاں کیسے کرے, ہمارے نبی کے صحابہ شادیاں کیسا کرے. کبھی غور کرے, کبھی پوچھے کسی مولوی سے, کسی مول صاحب سے پوچھے, مول صاحب میرے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں, سنت طریقہ کیا ہے مول صاحب؟ کبھی پوچھے؟ نہیں پوچھتے, کیونکہ شادیوں میں ہمارے بڑوں کا طریقہ ہونا, اور ہم اس میں اتنے دغلے ہیں, اتنے منافق ہیں ہم لوگ. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. منافق کس کو بولتے ہیں جی؟ لوگوں کے سامنے ایک جیسا رہتا, باہر نکلے تو اور ایک طرح رہتا, اس کو منافق بولتے. مجھے بتاؤ, سنتوں سے ہم سب کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا جواب دینا میرے بھائی, ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے طریقے سے محبت ہے نا؟ میرے نبی سینے پہ ہاتھ بنے, آج ہم سب لوگ کہاں بن رہے؟ سینے پہ ہاتھ بن رہے. کیوں؟ نبی کی سنت سے میرے کو محبت ہے. نبی رفع الیدین کرے, میں بھی رفع الیدین کرتا ہوں. کیوں؟ میرے نبی سے میرے کو محبت ہے. محبت صرف نماز میں آ کے اٹک گئی. تمہارے گھر میں چھوٹی بچی تمہاری اسکارف پہن لے کے اگر آئی, سمجھو گھر میں خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ خوش ہوتے. میری بچی سنت طریقے پہ عمل کر رہی. تمہارا بچہ گھر میں بیٹھ کے پانی پی رہا, سمجھو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے میرا بچہ بیٹھ کے پانی پی رہا, سنت پہ عمل کر رہا. اللہ اکبر. وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد ابا بیٹھ کے پانی پیے تو خوش ہو گئے, اسکارف اوڑھ لیے تو خوش ہو گئے. ابا میں اب شادی بھی سنت طریقے پہ کرتا ہوں. ابا میں اب شادی بھی صحیح طریقے پہ, نبی کے طریقے پہ کرتا ہوں. ابا کو خوشی ہوتی؟ امی کو خوشی ہوتی؟ نہیں 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 بیٹا, ایسے کیسے کرتا. اب شادی ہم کو کرنا ہے غیر مسلموں کے طریقے پر, اب ہم کو شادی کرنا ہے کافروں کے طریقے پر, عیسائیوں کے طریقے پر. اور یہاں پر مجھے بولنے دو,
مجھے بولنے دو, اگر بچہ بچپن میں تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے, انہوں جاتے وقت جی انکل 10 روپے دو بول کے مانگ رہا, سمجھو خوشی ہوتی؟ انکل سے مانگ رہا, ماموں سے پھپھو سے, کون آئے مہمان ان سے جا کے میرے کو پیسے دو بول کے مانگ رہا, خوشی ہوتی؟ کھینچ کے دیتے, ارے پیسے نہیں مانگنا کسی سے, عزت نکالتا تو 10 روپے مانگ رہا. بچہ بچپن میں 10 روپے مانگے تو مارے, روکے, تکلیف ہوئی. وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد بول رہا, امی میں شادی کر لیتا ہوں, لڑکی والوں سے میں 1 روپیہ بھی نہیں مانگتا ہوں. خوشی ہوتی؟ اب تکلیف ہوتی ہے. منافقاں اب تکلیف ہوتی, اب بولتے نہیں نہیں بچی سے تو لینا چھے بیٹا, 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لینا چھے. یہ منافقت ہے. یہی چیز بچپن میں کرا تو خوشی, یہی چیز بڑا ہونے کے بعد کرا تو تکلیف ہوئی. یاد رکھو, اب نکاح کے موقع پر میں اس حدیث کی روشنی میں اب پورا میرا بیان سنا رہا ہوں. کون سی حدیث؟ النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. جو بولے نا وہ سنت کیا ہے, وہ طریقہ کیا ہے, ہمارے نبی کا شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ سنا تو عمل کرنے کی نیت سے بیٹھو میرے بھائی. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو زور سے بولو, کم از کم مسجد میں بیٹھ کے انشاءاللہ بولے تو اللہ ہمارے لیے راستہ تو آسان کرتا. ہمارے دلوں میں ہی اگر گندگی ہے, نہیں اللہ میرے کو کافروں کے طریقے پہ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہی چیز پھر آسان کر دیتا. لیکن جس نوجوان کے ماں باپ کا یہ ارادہ ہو, میں سچی محبت کرتا ہوں میرے نبی سے, میرے بچوں کے نکاح بھی اور میرے نکاح بھی میں سنت طریقے پہ کرتا ہوں بول کے انشاءاللہ بولو. اس ارادے سے اگر مسجد میں بیٹھو, انشاءاللہ فائدہ تمہارا بھی ہوگا. ایک تو پیسوں کا بھی فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی عزت ملے گی, دنیا میں بھی سکون کی زندگی, اور آخرت کی بہترین گھر, آخرت کا بہترین گھر جنت بھی ملے گا میرے بھائی. یاد رکھو, نبی کی سنت سمجھ کر سنو, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, میرے کو عمل کرنا ہے بول کے اس جذبے سے سنو. اب میں جو باتیں بولوں گا اللہ کے لیے غور کرنا. تو کیا ہے وہ طریقہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, نوجوان کوئی بھی جب نکاح کرتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. کیا کیا؟ ایک خوبصورتی, دوسرا مال, تیسرا خاندان, چوتھا دینداری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگو, اے نوجوانوں, دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو. 4 چیزوں کو گنائے ہمارے نبی, لیکن آخر میں کیا بولے؟ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. آج ہم لوگ پہلے خوبصورت رہنا مول صاحب, بچی کو جا کے 50 فوٹوان دیکھ لے کے ہر بچی کو نام لگا کے, وہی اگر ہماری بچی کی شادی کی باری آئی, منافق بن جاتے, دعائیں کرتے, لوگوں سے ریکویسٹ کرتے, کیا ہوا ہماری بچی تھوڑی سی سانولی ہے, نکاح ہو گئے تو اچھا تھا. لیکن جب بہو لانے کی باری آتی, باریکیاں دیکھتے, پیر کے انگلیاں تک دیکھتے, چلا کے بٹھا کے دیکھتے, اس کے بالاں دیکھتے, ہاتھوں کے ناخنوں تک دیکھتے. میرے بھائیوں, خوبصورتی. پھر اس کے بعد دیکھو, اصل چیز دیندار ہے. ہاں, دیندار کے ساتھ خوبصورت مل گئی, الحمدللہ, مبارک ہو. لیکن دینداری کو چھوڑ کے خالی خوبصورت ہونا بول کے کر لیتا نا, شادی ہونے کے بعد خوبصورتی کا نشہ خالی 1 مہینہ رہتا, 2 مہینے رہتا. شادی ہونے کے بعد 8 دن تک دوستوں کو دکھتا نہیں انہیں, کیوں؟ خوبصورت بیوی مل گئی. اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا دوستوں میں آنا شروع ہوتا 15 دن کے بعد. پھر اس کے بعد 1 مہینہ ہوئے تو دوستوں کو آدھا ٹائم دیتا, بیوی کو آدھا ٹائم دیتا. 1-2 مہینے ہوتے کہ نہیں کی رات کو 11-12 بجے تک دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوٹلوں میں. ارے کیا ہوا رے جانا, شادی کر لیا, نیا نیا دولہا ہے, 2 مہینے ہو گئے, 12 بجے تک تو ہمارے ساتھ کہیں کو رہ رہا رے. بولے تو نہیں رے, گھر میں خوبصورت جن آ کے بیٹھا رے, بولتا اتر جاتا نشہ خوبصورتی کا, کتنے بھی دن نہیں رہتا, وہ ختم. جو لڑائیاں جھگڑے کرتی رہا اس کے بعد, ہاں تارے دکھاتی, پھر اس کے بعد معلوم ہوتا, ہاں خوبصورتی کا نشہ اتر جاتا. اگر اخلاق اچھے ہو, دینداری اگر اس کے اندر ہو, دینداری کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتے. بوڑھے ہو گئے تو خوبصورتی ختم ہو جاتی, لیکن دینداری اور اخلاق ختم نہیں ہوتے. بوڑھے ہو گئے تو اچھے اخلاق ختم نہیں ہوتے, یاد رکھو, لیکن خوبصورتی ختم ہو جاتی, یاد رکھو. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مال. اچھا, پہلی چیز خوبصورتی اور دوسری چیز مال, پیسے ہونا. مل صاحب, پیسے والی کو دیکھو. پیسوں کے بارے میں بعد میں آتا ہوں اور تھوڑا تفصیل سے بولتا ہوں, یہ حدیث پہلے مکمل کرنے دو. تیسری چیز خاندان. اللہ کے رسول کبھی نہیں بولے خاندانوں کو دیکھ کے نکاح کرو. چوتھی چیز بولے دینداری کو دیکھ کے کرو, دینداری کو دیکھ کے کرو. آج ہم لوگ انہیں نمازی ہے بے نمازی ہے نہیں دیکھ رہے, انہیں مشرک ہے نہیں دیکھ رہے, انہیں
کون سے گھرانے کی ہے، اس کے گھر والے تعویذاں من لیتے، اس کے گھر والے عیداں کرتے، براتاں کرتے، رسماں کرتے، رواجاں کرتے، درگاہوں کے پاس جا کے جھکتے. کوئی مول صاحب بات نہیں ہے، ہمارے گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے نا مول صاحب. انہیں نماز نہیں پڑھتی، کوئی بات نہیں، ہم پڑھا لیتے نا. قرآن نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، ہم لوگ پڑھا لیتے نا. ہمارے کو دینداری نہیں ہونا، خوبصورت تو ہے نا مول صاحب، ہمارے کو ہونا. پیسے والی تو ہے نا مول صاحب، ہمارے کو ہونا. اللہ کے لیے غور کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو بولے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں، لڑکی والوں کے لیے یہ ہے کیا، اگر کسی لڑکے کے اندر اس کا دین اور اس کے اخلاق اگر پسند آ گئے تو تمہارے بچیوں کو دے کے نکاح کر دو، ورنہ فساد پھیلتا. بولے ہمارے نبی لڑکے کے اندر کیا دیکھنا کہتے، دو چیزاں، اس کا دین، اس کے اخلاق دیکھو. اس کا دین، اس کا اخلاق دیکھو، نکاح کر دو اپنے بچیوں کا. ہم لوگ کیا بول رہے، بچہ کیا کرتا، کتنی پراپرٹی ہے، خود کا گھر ہے کہ نہیں کی، کتنے کماتا، باہر گیا تو فیملی ویزا ہے کہ نہیں ہے، ایک ہی ہاں اب ایک ہی بیٹا ہے بولے تو اڑتے پڑتے دے دیتے اس کو. کیوں، اس کی پراپرٹی پوری اس کے خبر پہ ڈال لے کے جانے کا رہتا نا. ایک بیٹا ہے تو بس ہے، پراپرٹی ہے تو بس ہے، زمینہ ہے تو بس، جائیداداں ہے تو بس. دیندار نہیں ہے میاں، کوئی مسئلہ نہیں. شراب پیتا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن بھی نماز کو نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. آج لوگ شکایت بھی کرتے، مول صاحب دیندار لڑکے کیسا دیکھنا، نہیں مل رہے نا. کئی کو نہیں ملتے. روزانہ فجر کی نماز میں آ کے دیکھو کون پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے کہ انہیں دیندار. بس دیکھے کبھی ایسا بچے کو، ایسا ڈھونڈے رشتہ دیکھتے وقت کبھی اپنی بچیوں کو کون تو بھی آ کے فجر کی نماز میں ریگولر کون آ رہا پہلی صف میں، کبھی ڈھونڈے. ہمارے نوجوان پڑھتے کا نماز کہاں کے دینداری ہے میرے بھائی. پیسوں کو دیکھ کے دے دیتے، ہاں خاندانوں کو دیکھ کے دے دیتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاندانوں کو دیکھ کے، میں نبی کی مثال دیتا ہوں، دوسرے تو صحابہ کے واقعات بولا تو ہزاروں واقعات ہے. میرے نبی سے زیادہ تو کوئی عزت والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. نبی کی بیٹیوں سے زیادہ عزت والے ہم نہیں ہو سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن سے نکاح کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا دیکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان، خوبصورتی، پیسے. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت بڑے سے بڑے امیر گھرانے کو دیکھ کے بڑے سے بڑے امیر سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینداری دیکھے، اخلاق دیکھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنے غریب ہے معلوم ہے. ارے میرے بھائی ذرا غور کرو، توجہ کے ساتھ سنو میری ماں بہنوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن نکاح ہو رہا تھا نا، جس دن نکاح ہو رہا تھا اس دن، اب نکاح ہونے کے بعد بچی کو لے کے جا کے کون سے گھر میں رکھنا یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی تیاری نہیں تھی. اتنے غریب کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہی نہیں ہے. آج تو کرایہ کا گھر مل رہا، نکاح کے موقع پر بھی کچھ بھی نہیں تھا. نکاح کے دن کچھ صحابہ مل کے دو چار تھنیاں گاڑ دے کے وہ چھپر ڈال دے کے اوپر سے چادران ڈال دے کے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے بول کے بھیج دیے. اتنے غریب. اللہ کے رسول پوچھے داماد بن رہا میرے بچی کو کیا دیتا مہر میں، مہر میں کیا دیتا بول کے پوچھے. کیا بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے غریب. اللہ کے رسول میرے پاس کیا ہے، حج کیا، کچھ بھی نہیں ہے. سونے کی انگوٹی نہیں ہے، چاندی کی انگوٹی نہیں ہے، 10,000 روپے نہیں ہے، دینار نہیں ہے، درم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول بولے تیرے کو جو جنگ میں پہننے کا جاکٹ ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، زرہ بولتے ہیں عربی میں. زرہ جنگ میں جو پہنتے دیکھو دشمنوں کے تیروں سے بچنے کے لیے، وہ ہے نا علی، اس کو جا کے بازار میں بیچ دے، اس سے جتنے پیسے آتے وہ لے کے آ کے دے، وہ مہر ہے. کتنے غریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ زرہ جو ایک جاکٹ تھی جنگ میں کام آنے کی، وہ لے کے جا رہے بازار میں جا رہے، جا کے بیچنے کے لیے جا رہے. ہمارے صحابہ کی محبت بھی دیکھو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، اے علی کہاں جا رہے، دیکھو میری شادی کرنے کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بیٹے سے شادی ہونے والی ہے، اللہ کے رسول مہر مانگے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے زرہ بیچ کے پیسے لانے جا رہا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے تھے، ٹھیک ہے میرے کچھ دے دو بول کے پیسے دے دیے. وہ زرہ وہ جاکٹ لے لیے. لے لینے کے بعد پھر کیا کرے، آج تیرا نکاح ہے نا علی، ٹھیک ہے میری طرف سے یہ تحفہ بھی ہے، لے لے، یہ جاکٹ بھی تیرا ہے، زرہ بھی لے کے چلے جا. اللہ اکبر، کیا اخلاق. اللہ اکبر. ارے دینا ہے تو اس حدیث سے اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، دینا ہے تو لڑکے کو دو. لڑکا غریب ہے تو لڑکے کو دو، لڑکیوں کو دینا نہیں ہے. آج کیا کر رہے، ماموا مل کے جہیز کا سامان خالے رے بھائی، ایک لا پلنگ مول کے دیتا، ایک لا بستر مول کے دیتا، ایک لا الماری مول کے دیتا، ثواب سمجھ کے یہ سب کام کر رہے. اور نہیں تو پورے غریب فقیران ہے تو بچیوں کو مسجدوں کے
डोर पर, मस्जिदों के दरवाजों पर भीख मांगने लगा रे, जा भीख मांग ले के तू तेरी शादी कर ले बोल के मांगने लगा रे। बाप को बच्चियों के भीख मांगने लगा रे तुम लोग। याद रखो, बच्चियों को देने का एक भी वाकया नहीं मिलता। देना है उन्हें, अगर गरीब है उन्हें, अगर फकीर है देना है तो बच्चे को दो, उसकी हेल्प करो भाई, ये जहेज की सिस्टम को खत्म करो। तो बहरहाल यहां पर सिर्फ दीनदारी देखे, गरीबी नहीं। आज भी यही देख रहे, गरीब है उन्हें क्या काम करता, अल्लाह अकबर, कुछ भी नहीं, दीनदार है बस काफी है, क्या भी काम। अरे वाकया सुना तो हजारों वाकयात है मेरे भाई, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना गौर से, वरना तुम खुतबों में सुजा के तुम लोग ये दीवारों को टेका दे दे के पूरे खुतबे बर्बाद कर दे रहे। तुम लोग कोई चीज सुन रहे नहीं, कोई चीज असर नहीं कर रही। इसलिए याद रखो, सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम, सहाबा के बाद के ये आलिम है, मुहद्दिसीन में से है सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह। उनके जमाने में उनकी बेटी भी बड़ी आलिमा, पैगाम आया बहुत बड़े उस वक्त के हाकिम का पैगाम आया, मेरे बेटे से ऐ सईद तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाह रहा हूं, और महर में क्या देता हूं मालूम है, तुम्हारी बेटी को एक तरफ तराजू में रखो, दूसरी तरफ सोना चांदी हीरे रख दूं। तुम्हारी बेटी 50 किलो है तो 50 किलो के हीरे सोना चांदी दे देता हूं, 100 किलो है तो 100, कितना वजन है उतना वजन तोल के देता हूं सोना चांदी, तुम्हारी बेटी को मेरे घर की बहू बनाओ। बोला उस जमाने का बादशाह समझो। सईद बिन मुसैयब क्या करे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देता, मैं नहीं देता, मेरी बच्ची कहीं वो पैसों को देख के फितने में ना आ जाए, दुनिया की मोहब्बत में ना आ जाए, मैं नहीं देता, रिश्ते को कैंसिल करे। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाते थे ना, जैसा मस्जिद में बैठ के पढ़ाते पढ़ाते उनका एक स्टूडेंट था, कई दिनों से नजर नहीं आया, 8-10 दिन के बाद फिर आया पढ़ने के लिए। पूछे क्या हुआ मियां, क्यों नहीं आया इतने दिन से पढ़ने? बोले शेख उस्ताद, मेरी बीवी थी और मैं गरीब भी था, मेरी बीवी बीमार हो गई, मेरी बीवी उस बीमारी में मर गई, तो फिर मेरी बीवी को जनाजे में उसको दफन करने के लिए जो कुछ भी पैसों की जरूरत पड़ती थी लोगों से उधार लिया, उसका जनाजे का जो भी काम था कफन दफन का कर दिया, और वो पैसे लोगों को उधार दे देने के लिए, वापस करने के लिए थोड़े दिन लकड़ियां बेचा, मेहनत करा, 8-10 दिन में उनका उधार उनका खर्चा चुका के आज आया पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, कितना गरीब जी, कितना गरीब। बीवी को बीमारी में बताने के लिए पैसे नहीं थे, कफन आने के लिए पैसे नहीं थे, इतना गरीब, लेकिन शेख के पास आके डेली पढ़ता था। उसके बाद सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा अब तेरा कोई नहीं है, तेरी बीवी मर गई? हाँ शेख मर गई, तो फिर दोबारा शादी करने का इरादा है? बोले कि शेख उस्ताद मेरे को कौन बच्ची को देगा, मैं इतना गरीब हूं। बोले कि ठहर, मैं मेरी बच्ची को देता हूं, तू राजी है? उस्ताद आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं कर रहा हूं, बोल मेरी बच्ची को देता हूं, तू राजी है क्या? बोले कि अगर आप राजी है तो मैं भी राजी हूं। गए, दीनदारों की बेटियां भी दीनदार होती है, बाप पर इतना भरोसा था, अब्बा तुम जिससे चाहे उससे निकाह कर दो, मैं तैयार हूं। बोली बेटी से इजाजत ले लिए, वहां पर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, नमाज के बाद फौरन ऐलान करे उठ के, भाई जितने लोग नमाज के लिए आए थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरी बेटी का निकाह मैं इस स्टूडेंट से, मैं इससे निकाह करना चाह रहा हूं। ठहरे, खुतबा निकाह पढ़े, फिर बेटी को बुलाए, दोनों को हाथ में हाथ दे दे के भेज दिए, जाओ घर को, हो गया निकाह। ये सही तरीका इस्लामी। ऐसे वाकयात बोलूं तो मैं 100 वाकयात बोल सकता हूं मेरे भाई, इसमें क्या खर्चा था। आज हम लोग ये जहेज का सिस्टम, खाने का सिस्टम ला लिए, हमारे ऊपर बोझ डाल लिए। इतना आसान निकाह का तरीका था, हम कितना मुश्किल कर लिए। दावत दे दे के लोगों को खिला खिला के फंक्शन, क्या इस निकाह में फंक्शन हॉल की जरूरत थी? इस निकाह में बिरयानी की जरूरत थी, मिठों की जरूरत थी, टेंट हाउस की जरूरत थी, रिश्तेदारों को बुलाने की जरूरत थी, रोकों की जरूरत थी? क्या कोई मेहंदी की रस्म हुई, हल्दी की रस्म हुई, जुमा की हुई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे निकाह हो जाते थे, उनके घरों में बरकतें। अब हम क्या करें ना, दिखाने के वास्ते कुछ भी नहीं है घर में, मगर मांग ले तो मैं क्या करता हूं, खर्चा लाता हूं, सूद पे लाता हूं, 2 को नहीं दिए तो 5 को लाता हूं, लेकिन लोगों को दिखाने के वास्ते 10 लाख खर्चा करता हूं। 10 लाख खर्चा करके धूमधाम से डीजे लगाया, स्टेज डाला, ये करा वो करा, फिर शादी कर लिया, धूमधाम से सब हो गया। उसके बाद जोरू को छोड़ दे के जा रहा बाहर फिरना, कहा वो खर्चा फेरने के वास्ते जा रहा, सऊदी जा रहा, दुबई जा रहा, गधे की मेहनत कर रहा है, इसको अकेले को छोड़ दे के। कई को कर लिया 10 लाख का खर्चा, कई को कर लिया 5 लाख का खर्चा, क्या जरूरत थी, अब परेशान हो रहा। मेरे भाइयों ये हमारे फायदे के लिए है असल में, जरा गौर से सुनना। तो असल में निकाह बातें तो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, अल्लाह के लिए मुझे आज एक दिन इजाजत दो मेरे भाई, गौर से सुनो। असल में निकाह के लिए क्या जरूरी मालूम है?
نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کے لیے کیا ضروری ہے معلوم ہے, خالی 4 چیزیں یاد رکھ لے کے جانا. کتنی چیزیں بھائی؟ 4 ہی ضرورت ہے. کون سی؟ ایک, پہلی چیز نکاح کے لیے لڑکا لڑکی راضی رہنا, پہلی چیز, زبردستی نہیں ہونا. اور دوسری چیز لڑکی کا ولی رہنا, لڑکی کا باپ, تایا, چچا, مامو, کون تو بھی اکلا, ٹھیک ہے. 2 گواہ رہنا, 2 گواہ کوئی بھی ہو سکتے, کوئی بھی دوستاں کوئی بھی ہو سکتے, 2 گواہ رہنا. چوتھا مہر طے ہونا. کتنے دیتے بھائی؟ 500 دو, 5000 دو, 10,000 دو, تمہاری طاقت کے مطابق. یہ 4 چیزیں جہاں جمع ہوئے نا, وہاں پر نکاح کبھی بھی کیسے بھی ہو سکتا ہے. یہ 4 چیزیں رہے تو بس. مسجد میں آئے بیٹھے, میری بچی ہے, تمہارا بچہ ہے سمجھو, اگر اجی بیٹھے بیٹھے بات کر لیے, میری بچی کی تمہارے بچے سے دینا چاہ رہا ہوں, بچی کو پوچھ لیے, بیٹا تم لوگ راضی ہے کیا؟ ہاں راضی ہے بیٹا. مہر کتنا دیتے؟ 5,000 دیتے کیا؟ مسجد میں آئے تو 2 نمازی آئے, تم دونوں گواہ رہتے کیا؟ جی رہتے. خلاص یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں نکاح ہو جاتا, ہو گیا. اتنا آسان طریقہ. بس میں جاتے جاتے نکاح ہو جاتا, ٹرین میں جاتے جاتے نکاح ہو جاتا, کہیں بھی بیٹھے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ 4 چیزیں جہاں جمع ہوئی وہاں پر نکاح ہو جاتا. اس نکاح کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہے, اس نکاح کے لیے رسم و رواجوں کی ضرورت نہیں ہے, نکاح میں کوئی فنکشن نہیں ہے, کوئی رسم نہیں ہے میرے بھائیوں. تو یاد رکھو نکاح کیسے ہونا, نکاح کا طریقہ کیا ہے. یاد رکھو نکاح میں منگنی کی دعوت نہیں, نکاح میں ہلدی کی دعوت نہیں, نکاح میں مہندی کی دعوت نہیں, نکاح میں تاریخاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر تاریخ اچھی ہے. پھر نکاح میں جہیز کی کوئی بات نہیں, پھر نکاح میں روخے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, نکاح میں آہراں کے کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے, نکاح میں مھڑوے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, پھولان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, مہندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈی جے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, فنکشن عالم بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ 4 چیزیں جمع ہو گئے وہاں پر نکاح ہو جاتا ہے. تو مول صاحب کیسا کرنا نکاح؟ آسان انداز میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. کیسے کریں گے بھائی؟ پہلے لڑکا لڑکی کو آمنے سامنے دکھاؤ, دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیے, ہو گیا. اس کے بعد چلو بھائی پسند آ گیا, تم تمہارے گھر ہم ہمارے گھر. لڑکا لڑکی دیکھنا, پورے خاندان والے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو گیا نا. اس کے بعد فون پہ بھی بات ہو سکتی, بھائی کون سی تاریخ نکاح رکھ لیں گے؟ ہاں فلاں تاریخ, فبروری میں رکھیں گے, مارچ میں رکھیں گے, فون میں ہو گیا. پھر اس کے بعد کوئی روخا نہیں, کوئی دعوت نہیں, شادی کی تو کوئی دعوت نہیں, ڈائریکٹ کیا کریں گے اس دن, جس دن نکاح ہے اس دن ڈائریکٹ آئیں گے. شادی سے پہلے کوئی منگنی نہیں, کوئی رسم نہیں, کوئی رواج نہیں, ڈائریکٹ آئیں گے, مسجد میں نکاح پڑھا لیں گے, پھر سیدھا اپنے گھر کو بچی کو لے کے چلے جائیں گے. ولیمہ دولہے کے پاس جتنی طاقت ہے انہیں اتنی طاقت کے حساب سے انہیں ولیمہ دے دیتا ہے. ولیمہ کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ولیمہ دیے. ہم لوگ کیا, ارے ولیمہ تو دھوم دھام سے کرنا نا. ارے بھائی کیسا کرنا ہے دھوم دھام سے؟ ہاں کریں گے, 10 لاکھ خرچہ کریں گے, فلاں فنکشن ہال میں کریں گے. ہمارے نبی کیسا ولیمہ کرے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, صحابہ کو بولے اے صحابہ تمہارے پاس کیا کیا توشہ ہے, کیا کیا ٹفن ہے لے کے آؤ. پورے صحابہ ان کے پاس کیا کیا, ایک کے پاس روٹی تھا, ایک کے پاس گھی تھا, ایک کے پاس کھجور تھا, سب لا کے ایک جگہ ڈالے, دسترخوان میں سب ملا دیے, ملیدہ بن گیا. اللہ کے رسول بولے اے صحابہ یہ کل جو میرا نکاح ہوا تھا نا یہ میری طرف سے ولیمہ ہے, کھا لو. ہو گیا ولیمہ. کھجوروں کی شربت میں صحابہ کا ولیمہ ہو جاتا تھا. اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیسا ہوا ذرا غور سے سنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ولیمہ کی دعوت دے رہے رات کو. دن میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے نماز کے بعد اے انس جاؤ تھوڑا مدینہ کے گلیوں میں جو نظر آتا نا ان کو بولو اللہ کے رسول ولیمہ کی دعوت دے رہے, آ جانا. مطلب کیا ہے, 8 دن 10 دن پہلے پلاننگ کر کے سب کو بلا کے آئرے کرے. کس کو بلاتے؟ وہ دیورانی کے, بھائیاں کے, ساس کے, سسر کے, دوستاں کے, کس کو کی 15 دن مہینہ دن پہلے گاڑیوں میں پیٹرول ڈال لے کے شادی کے روخے لے کے, وہ بھی روخے 50 روپے کے, اس کو دیکھ کے انہیں, اس کو دیکھ کے انہیں. کیا کرتے رہے میاں, وہ روخے لے کے کون تو بھی سجا کے رکھ لیا تمہاری شادی کی, دیکھا ڈیٹ دیکھا, نکال کے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا. 50 روپے نکالا ہوں پھینک دیا, کیا فائدے کا ہوا بولو. ہاں ہمارے لوگ بھی کیسا نہیں, انہیں شادی کر لیا, الگ الگ کر لیا, ہمارے کو نہیں بلایا, انہیں ناراض انہیں ناراض. ناراضگی پر بھی ایک بات بولتا ہوں. اچھا یہ پہلے واقعہ سمجھو. دیکھو آج ولیمہ ہو رہا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھیجے دوپہر میں, جو نظر آیا اس کو بلائے, ولیمہ کی دعوت میں آ گئے, انہوں کھا لے کے چلے گئے, بس خلاص. انہیں نہیں بلایا, انہیں نہیں بلایا, کچھ بھی نہیں, کوئی تیاری نہیں. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کیا بولے معلوم ہے, ایک مرتبہ اگر کسی کا ولیمہ کی دعوت آئے تو تم اس ولیمہ کی دعوت کو قبول کرو, اور اگر کوئی روزے سے ہو تو کم از کم برکت کی دعا دو. بولے مطلب کیا ہے, آج اگر میری بچی کا ولیمہ ہے, میں دعوت دیا, انہیں اگر روزے سے ہے انہیں آ سکتا نہیں آ سکتا, کم از کم دعا دو. بولے مطلب کیا ہے, 8 دن پہلے پلاننگ ہوتی تو اس دن کوئی روزے سے رہتا نہیں رہتا. تو ولیمہ کی دعوت ایسے ہوتی تھی, شادی کی دعوت ایسی ہوتی تھی. ابھی بیٹھے نماز کے بعد دعوت, ابھی بیٹھے نماز کے بعد جو لوگ ہیں بیٹھو بھائی, تم لوگ گواہ بنو, بچی کا نکاح پڑھا دے رہو, خلاص.
اتنا آسان تھا بھائی ہمارے شریعت کا دیا ہوا نکاح کا طریقہ، ہم اس کو کتنا مشکل کر لیے۔ اب یہ جو لوگوں کی ناراضگی ہے نا، یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہمارے صحابہ کو کسی سے تھی؟ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر۔ اسی لیے ہمارے صحابہ ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، خاندان کو، پراپرٹی کو، سب کو چھوڑ کے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جان کی قربانیاں دے دیے۔ اتنا زیادہ محبت کرنے والے ہمارے صحابہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر رہے، نکاح کر لیے، بازار میں چل رہے، ایک مرتبہ وہ کپڑوں پر ایک رنگ دیکھے، اس زمانے میں جو دولہا لگا لیتا تھا خوشبو، دیکھ کے بولے، اللہ کے رسول بولے، اے عبد الرحمن کیا تم نکاح کر لیے؟ ہاں اللہ کے رسول، نکاح ہو گیا میرا۔ ولیمہ کرے؟ نہیں اللہ کے رسول نہیں دیا۔ تو کم از کم ولیمہ کی دعوت تو بھی دے دو بول کے بول دیے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مدینہ بھائی، اس زمانے میں مدینہ بولے تو شاید ہمارے ڈونکیشور کو اتنا بھی نہیں تھا ہوں گا، پورے ڈونکیشور کے اتنا بھی مدینہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ کیا اللہ کے رسول کو نہیں بلاتے تھے شادی میں؟ بلا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول کو نہیں بلائے شادی میں، اور اللہ کے رسول یہ بھی نہیں بولے کیا عبد الرحمن بدل گئے تم، میرے کو نہیں بلاتے تم شادی میں؟ نہیں بولے، کیونکہ شادی کی دعوت کا سسٹم، کیونکہ ہمارے اسلام میں شادی کی دعوت کا سسٹم نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی شادی کی دعوت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یاد رکھو۔ ایک واقعہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے شادی کے دن کھانے کی دعوت، شادی کے دن باراتیوں کو لے کے جا کے کھانا کھانا، ایک بھی حدیث نہیں ملتی آپ کو، ایک بھی حدیث نہیں ملتی۔ ہمارے نبی کی زندگی میں کوئی صحابی اللہ کے رسول میری آج شادی ہے آؤ بول کے کوئی نہیں بلائے، کوئی نہیں بلائے، کوئی نہیں بلائے۔ یہ طریقہ ہم سیکھے مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ ایک شادی کی دعوت ختم کرو میرے بھائی، ایک شادی کی دعوت کو بچا لو میرے بھائی، کتنے لاکھ کا فائدہ ہوتا؟ 5 لاکھ تو کم از کم بچ جائیں گے۔ تمہارے شادی کی دعوت کا پیسہ کس کو گیا؟ باسمتی چاول والے کو، شادی خانے والے کو، ٹینٹ ہاؤس والے کو، چکن والے کو، کپڑے والے کو، کس کو چلے گیا؟ اگر یہ پیسے بچا لے کے تمہارے بچے کو کوئی کاروبار لگا کے دو، کوئی دکان لگا کے دو، کوئی اچھا دھندا شروع کراؤ، یہ بچوں سے تمہارا فائدہ ہوتا نا بھائی، فضول خرچیوں سے بچو، تمہارا فائدہ ہوتا۔ آج یہ شادیوں کی وجہ سے، آج یہ جہیز کی وجہ سے، آج یہ دعوتوں کی وجہ سے پراپرٹیوں کو بیچ دینا پڑ رہا۔ بہن کی شادی میں ہمارے ابا گھر بیچ دیے تھے، بولتے نا، ایک پلاٹ تھا، پلاٹ بیچنا پڑا، بولتے نا، نہیں تو پھر سودی قرضے کر لے کے دبئی کو، سعودی کو جا کے پوری زندگی قرضے پھیرنے میں ہم لوگ لگا دیتے۔ اس سے بہتر ہے شادی کو آسان کر لو، 1000-2000 میں شادی کر لو، 10 لاکھ بچا سکتے، ایک شادی میں 10 لاکھ بچا سکتے۔ وہ 10 لاکھ اگر تمہارے رہیں گے، تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے فیوچر کے لیے کیا کام نہیں آ سکتا بھائی۔ النکاح من سنتی۔ اور روخوں پر کبھی دیکھو، روخوں کی بھی بات بول رہا ہوں، مسنون نکاح بول کے رہتا نا، روخے کے اوپر مسنون نکاح کبھی پڑھو۔ مسنون نکاح بولے تو کیا ہے؟ یہ جو نکاح ہو رہا نا، یہ سنت طریقے پہ ہو رہا بول کے لکھ رہے وہاں، جھوٹے خالی لکھے مسنون نکاح، شادی ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہی سنت طریقے پہ۔ اور جہیز مانگنے کے اتنے لالچی بن گئے آج ہم لوگ۔ اچھا جہیز بولے تو کیا سمجھے؟ پہلے نہیں بھائی ہم پیسے نہیں مانگتے، اس کو جہیز سمجھے۔ ہم خالی پیسے نہیں لیتے لیکن مانگنے کے پورے طریقے رہتے ہمارے پاس۔ دیکھو ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی دیے تو تمہاری بچی کچھ ہوتا نا، جو تمہاری مرضی میں آیا وہ دے دو، پیسے نہیں لیتے، ڈائریکٹ۔ کیسا رہتا معلوم ہے ایکٹنگ؟ ایسا ڈائریکٹ کھانا کھاتا ہوں میں جاتا، لوگ کیا کرے، ایسا گھما کے ایسا کھا رہے تو بھی وہ جا رہا، حرام ہونا کدھر سے تو بھی ہونا، ڈائریکٹ نہیں مانگتے۔ ہمارے ایک مول صاحب تھے، میں چھوٹے رہے جب پوچھا، مول صاحب آپ تمہارے بیٹوں کی شادی کرے بولے تھے نا اس زمانے میں، یہ 20-25 سال کی بات بولوں، ہنڈا لیے کہ جی؟ بولا مول صاحب کیا بولے؟ نہیں میاں دیکھو میں تو نہیں مانگا لیکن انوج دیے۔ مول صاحب کیسا؟ آئے تھے بیٹھ کے بات کرنے کے واسطے، اور یہ حرام مجلس ہے، یاد رکھو تم لوگ جو بڑا پن میں جا کے تم لوگ جو ڈیمانڈ کرتے نا، تم کتنے دیتے؟ 10 لاکھ نہیں ہمارے کو 20 ہونا، کتنے تو لے سونا ڈالتے، کون سی پلسر بائک دیتے، رائل انفیلڈ دیتے، کیا دیتے؟ جو بات کرتے نا، یہ حرام مجلس ہے، حرام مجلس۔ ایسی مجلس میں قدم بھی مت رکھو اگر ایمان والے ہیں تو، ایسی مجلس کا ایک پانی بھی مت پیو، چائے بھی مت پیو ایسی مجلسوں میں۔ کیوں؟ وہ بچیاں کیا بکرے ہیں، جانوراں ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت تکلیف ہوتی مجھے، آپ بازار میں جا کے بکرے کو، بیل کو خریدتے نا، انہیں بھی بولتا بیل کو بیچنے والا میں 50,000 کو بیچ تم بول کے، تم 40,000 بولتے۔ یہ جو ڈیلنگ ہوتی نا، کیا ہمارے بچیاں جانوراں ہیں نعوذ باللہ، ان کو بیچ رہے تم لوگ جا کے؟ حرام مجلس ہے، یاد رکھو۔ تو کیا بول رہا تھا میں؟ بیچنے کے طریقے، خریدنے کے طریقے کیسا ہوتے؟ جا کے نہیں ہمارے کو، اچھا مول صاحب کی بات بول رہا تھا، مول صاحب کیا بول رہے تھے؟ نہیں میاں انہوں آئے، ہم بھی بیٹھے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں بولے، تمہاری مرضی سے جو دینا ہے دیو بول کے بولے۔ انہوں بولے ہم 50,000 دیتے، میں خالی نیچے منڈی ڈال لیا، کچھ بھی نہیں کرا۔ پھر اس کے بعد انہوں بولے نہیں ناراض ہے جیسا ہے، راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم 60 دیتے، بولے میں خالی نیچے منڈی ڈال لیا، کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد انہوں نہیں جی 70 دیتے، بولے میں منڈی اٹھایا، ہو گیا، میں تو نہیں مانگا نا، وہ دیے 70
10,000, आउज़ बिल्ला, मांगने के तरीके। आप डायरेक्ट पैसे नहीं मांगते 10 लाख होना बोल के, नहीं जी कुछ तभी प्लाट है तो दे दो, तुम्हारी बच्ची फिरती ना एक पल्सर दे दो, तुम्हारी बच्ची को होता ना 10 तोले सोना दे दो। हाँ, जहेज का सामान तो मांगते कि हम लोग, हाँ तुम्हारे को मालूम है ना, तुम्हें दे देते मालूम है, नहीं तो क्या करते इनडायरेक्ट बड़ी बहू लाए कमरे में लेके जाके मेरी बड़ी बहू इतना लाली बोल के बता दिए तो हो गया, इनडायरेक्ट पूरा मालूम हो जाता, अम्मा इतना लाई कहते उन्हें, अब इसको भी इतना देना पड़ता। ये पूरे हराम तरीके, ये चोर है, ये डाकू है, याद रखो। एक चोर, एक भिखारी भीख मांगता अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोल के, आज ये दूल्हे के माँ बाप चोरा बेटे के नाम पे दे दे बोल के मांग रहे। एक चोर वो होता रात को आके डाका डालता, सुबह को मालूम होता मेरे पैसे गए मेरा सोना गए बोल के रोता। ये दूसरा चोर है, सामने ठहर के बाप सामान चढ़ाते रहता, रो भी नहीं सकता, जा रहा मेरा पूरा, चोर आके लूट के लेके जा रहा, मेरा घर का सामान पूरा लेके जा रहा, सोने लेके जा रहा, 10 लाख रुपए लेके जा रहा, रो भी नहीं सकता बेचारा। ये चोरी है, ये हराम चीजें हैं, ये हराम है मेरे भाइयों। लड़की से 1 रुपये का डिमांड नहीं, खुशी से भी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, और डिमांड से भी नहीं लेंगे, उन्होंने देते बोले तो भी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, इनडायरेक्ट भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट भी नहीं लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती करे तो बोल देना मैं नहीं लेता हूं, नहीं भाई जबरदस्ती कर रहे, कम से कम पलंग बिस्तर तो भी देना पड़ता ना, कहीं को देना पड़ता पलंग बिस्तर। दूल्हा बोल रहा भाई आज सुन्नत तरीके पे निकाह करने वाले जज्बे में आके दूल्हे बोल रहे मेरे को नहीं होना भाई, पलंग बिस्तर भी मैं ला लेता हूं, बोले तो इन लोग नहीं हम देते, खुशी से देते, जबरदस्ती को देते हैं। दूल्हे आप ऐसे मौके पर बोलना तुम अगर जबरदस्ती को दिए तो तुम्हारा रिश्ता कैंसिल, जाओ मैं नहीं कर लेता, उन्हें खुशी से दे देता फिर बच्ची को अपने। हाँ, दूल्हे के अंदर भी थोड़ा नियत रहती, लेना बोल के 1-2 बार बोल तू नको बोल के, बाद में उन्हें दे दिए तो ले ले तू हल्लू। हाँ, ये चोर है तो ये, और देने वाले भी कहीं को देते, उन्हें खाली बोल रहा मुंह से, लेकिन घर को जाने के बाद उन्हें सास कहां सताती की, हाँ नंदा आके कहां ताने देती कि कुछ भी नहीं ला ली, वैसा आ गई उठा लेके भाग के आ गई, ये वो बोलते कि बोल के डर को ही नो देते। ये डर खत्म होना बोले तो मजबूती के साथ बोलो मैं नहीं लेता हूं, तुम जबरदस्ती दिए तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। अब खुशी की बात याद आई तो एक बोलता हूं, खुशी से देते बोलते ना, खुशी से कान देते भाई, सब गम में देते, तकलीफ में देते, कैसा देते भाई, खुशी से दो बोल के बोलते ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, याद रखो। पुलिस वाला भी कभी गाड़ी पकड़ा ना क्या बोलता, हाँ खुशी से कुछ तो भी दे रहे भाई पीछे से बोल के बोलता, उसको रिश्वत देना पड़ता। खुशी से अगर तुम 5 रुपए दिए तो लेता उन्हें, नहीं लेता उन्हें, 5 रुपए दे रहा रे, नहीं जितना मैं खुश होता हूं उतना देना पड़ता। ये असल में डाकू है, ये असल में चोर है, याद रखो, ये हराम चीजें हैं, याद रखो, इनसे हम सबको बचने की जरूरत है। फिर इसी तरह मेरे भाइयों, लड़की ले रहे महर दो, लड़की ले रहे तो महर दो, लेकिन हम क्या बोल रहे, लड़की पैदा करा जुर्माना अदा करो, कहीं को पैदा करा जुर्माना दे बोल रहे, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और खाने के बारे में एक आखिरी बात बोल देता हूं मेरे भाइयों, वरना वक्त तो ज्यादा हो गया, बातें बहुत सारी है। खाना शादी की दावत कोई भी बुलाए, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम, ये जायज नहीं है, मत जाओ मेरे भाई शादी में, वलीमा की दावत में जाओ, और वो वलीमा भी अगर उन्हें लड़की के पास से कुछ भी पैसे नहीं लेके अगर शादी कर रहा तो जाके उसका वलीमा खा के आओ, उसको बरकत की दुआ दो। लेकिन तुम शादियों की दावतों में जाके खा के ऐसे, अब खाने की तो ऐसी लत लग गई हमारे को, ऐसा खा रहे शादियां में बैठ बैठ के ऐसा करके थैलियां भर ले रहे, पूरे पेटा इतने बड़े निकल गए, टेबल पे बैठे तो इसका पेट उसका पेट बैठ के रहता है, तू मेरे को डाल मैं तेरे को डालता हूं, मैं तेरे को डालता हूं तू मेरे को डालता हूं। नल्ले में उंगली रख के देखे तो यहाँ बोटी यहाँ अटकना, यहाँ गले में, वहां तक खाते हैं। खा के आके फिर सुबह आके उल्टियां कर लेता, दवाखाने में जाता, पेटा निकलने के बाद बीपी आ गया, शुगर आ गया, ये बीमारी वो बीमारी, आके फिर दवाखाने में पैसे लगाता। दावत बोले तो हलाल की हराम की देख रहे नहीं, खाते इतना खा रहे, खा के बीमार हो रही है, हराम चीजें पेट में गिर रही है आपकी। याद रखो मेरे भाइयों, शादियों के दावतां, रस्मों के दावतां, छिल्लों के दावतां, छट्टियों के दावतां, घर बनाने के दावतां, ये सब गैर शरई दावतें हैं। इन तमाम दावतों को खत्म करो मेरे भाइयों, और मुंह के सामने बोल दो कि मुझे ऐसे दावतों में मैं नहीं आऊंगा। और एक बात याद रखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें वीडियो भी बन रही है, अगर भूल गए तो बाद में देख लेना, बड़ी अहम चीजें। कुछ लोग बोलते ना, नहीं मुल साहब मेरे पास है, मैं खुशी से देता हूं, मैं सूद से नहीं ला रहा हूं, मेरे पास है इसलिए मैं जहेज का सामान देता हूं, कुछ भी देता हूं। तेरे पास अल्लाह दिए सो माल है तो अल्लाह ताला कहां खर्चा करना की वो तरीका भी बताया। जहेज में खर्चा कर नहीं बोला, शादी की दावत दे के खर्चा कर नहीं बोला, तेरी बच्ची को सामान खरीद के दे नहीं बोला। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल था कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पैसे थे कि नहीं? थे ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिए क्या जहेज? फिर
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی دعوت دی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ارے پیسے تھے لیکن کہاں خرچہ کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرے، مسلمانوں کو اسلام کے لیے، دعوت دین کے لیے، غریبوں کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ کرے۔ انہیں فخر سے بولتا میری بچی کی شادی میں 40-50 لاکھ خرچہ کر دوں، وہی کہا تھا مسجد بن رہی، بولے 1000 روپے نکالتا دیکھ دیکھ کے، ارے وہی 40-50 لاکھ اگر تو بچا لے، کم از کم غریب ہے تو 10 لاکھ تو خرچہ کرنے والا ہے، وہ 10 لاکھ تیری بچی کی شادی میں جو ہونے والے ہیں وہ 10 لاکھ بچا لے، اور 10 لاکھ میں سے باقی سب تو رکھ لے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، 1 لاکھ روپے دے دینا رے خوشی سے مسجد کے لیے۔ اگر اس طرح ہم شادیوں کے خرچوں کو بچا کے مسجدیں بنائیں گے نا، کسی مسجد کو چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، ہمارے بچیوں کو، ہمارے بیوہ عورتوں کو، یتیموں کو روڈوں پہ بھیکا مانگنے کی، زنا کرنے، بد کرنے، غیر مسلموں سے بھاگ جانے، پھانسی لگا لے کے مر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک شادی کی دعوت کو بچا لو، سمپل ولیمہ کرو، کم سے کم خرچے میں میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر شادیاں کرو، یہ سب آپ کا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اور شادی کے بعد ساس جو بولتی نا میری بہو میری بات نہیں سن رہی، میرے بیٹے کے اوپر کیا پھرا دی کی، کیا دوا کھلا دی کی، شادی ہوئی جب سے اس کی سن رہا، اس کی مان رہا، اس کو لے کے پھر رہا، کئی کو انہیں خرید لیا نا اماں 10 لاکھ دے کے تیرے بیٹے کو خرید لی، تو خرید لیا جب اس کا سامان اس کو دے دینا پڑتا نا، انہیں اس کا ہو گیا خلاص۔ اگر تم دینداری کو دیکھ کے کرتے تو پھر یہ نوبات نہیں آتی میرے بھائیوں۔ اب باتیں تو بہت ساری ہے، پھر بھی ایک آخری بات، کیونکہ میں خاجی کے خطبے کی تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ خاجی صاحب ایک غلطی کرتے ہیں، اکثر خاجی کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ نکاح کے بعد دعا سنتے ہوں گے، ان کی دعا میں ایک بات رہی تھی، کیا؟ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی طرح اس جوڑے کو ملا کے رکھ بول کے دعا کرتا خاجی۔ حیران ہو گیا میں، ایک مرتبہ پوچھا بھی، ارے یوسف علیہ السلام کون، زلیخا کون؟ معلوم ہے یوسف علیہ السلام تو نبی ہے، زلیخا کون ہے؟ ایک بدکار عورت ہے، بری نیت سے یوسف علیہ السلام کو بلائی تھی زنا کرنے کے لیے۔ یوسف کو اور زلیخا کی محبت ہے بول کے ان کے لیے دعا کر رہے، ویسا ان کو رکھو بول رہے۔ ایک غلط عورت کیوں اور ایک نبی کو ملا دے رہے، بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی۔ ان کا نکاح ہوا بولتے لیکن نہیں ہوا ان کا نکاح۔ ان کا نکاح کیسے ہوتا؟ وہ تو دوسری کی بیوی تھی، دوسری کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پہ فدا ہو گئی تھی۔ اس طرح دعا کرنا، اب ہمارے کو کیا معلوم، ہمارے تو خالی ہاتھ اٹھا کے آمین بولنا ایک ایک سکھا دیے نا، ہمارے کو نماز کے بعد بھی آمین بولنا، میت پہ خبر کے پاس بھی ہاتھ اٹھا کے آمین بولنا، کام بولے وہاں آمین آمین۔ ارے ایک زانی کو تو نبی سے ملا کے دعا کرا رہا، بے وقوف۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطیاں ہو رہی، نہیں معلوم ہو کہ یہ سب غلطیاں کر رہے۔ تو بہرحال اتنی باتیں سننے کے بعد امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے اور ہمارے بچوں کے، تمام مسلمانوں کی شادیوں کو سنت طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ حرام سے نفرت ہمارے دلوں میں بھر دے، اس جہیز کی یہ لعنت کو ختم کر دے۔ اللہ ہمارے بچیوں کے نکاحوں کو آسان کر دے، اور جو سنت طریقے پہ نکاح کر رہا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اور آج اے اللہ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہ آج ابھی نماز کے بعد جو نکاح ہونے والا ہے، اللہ اس جوڑے کو مرتے دم تک برکتوں سے نواز دے، اللہ ان کے مال میں برکت دے، اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ آج جس کا نکاح ہو رہا اس لڑکی کو بھی اور اس لڑکے کو بھی اللہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے نکاح کو پورے معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنا دے اللہ۔ اور جو ماں باپ ہمت کر کے آج سنت طریقے پہ لوگوں کی باتیں سن کے جھیل کے بھی سنت طریقے پہ تیرے نبی کی سنت ہے بول کے عمل کر رہے، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہم لوگ جو بوجھ اٹھا لیا ہمارے سروں پہ، ان تمام بوجھوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو، تمام نوجوانوں کو تیرے نبی کے سنت طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے بچا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما اللہ۔ اور ایسے نوجوان جو آج بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی دعوت کے ہمت کرتے ہوئے جو سنت طریقے پہ نکاح کر رہے اللہ ان کی پورے معاشرے میں عزت عطا فرما۔